السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 29 جنوری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل جائے گی۔ مملکت بھر میں آندھی، بارش، سکاکا میں سیلابی صورتحال، مدینہ منورہ میں ریکارڈ تباہی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ سے جو خبریں آئی ہیں، مملکت بھر میں پیر کو گرد آلود ہوائیں، آندھی، بارش اور سیلاب نے سعودی شہریوں اور تمام غیر ملکی افراد کو کافی مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ سکاکا کا ایک پورا محلہ پانی میں گر گیا، جبکہ مدینہ منورہ میں بھی بارش سے کافی تباہی پھیلی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پیر کو ہونے والی موسلا دھار بارش سے ایک سوڈانی شہری جاں بحق ہوا ہے، جبکہ بدر کمشنری کی وادی الصفرا بھی گر گیا تھا۔ مقامی شہریوں نے اس کی لاش کو نکال لیا ہے۔ مدینہ منورہ کنٹرول سینٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 3000 کے قریب مختلف قسم کی شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان اور ان کے نائب شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے متاثرہ محلوں کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے متعلقہ اداروں کو فوری تمام صورتحال کنٹرول کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ ہونے والی بارش جو ہے وہ تاریخی نوعیت کی ہے۔ وادیوں اور گھاٹیوں میں سیلاب آ چکا ہے، جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور اسکول جانے والے طلبہ اور دیگر افراد سڑکوں اور شاہراہوں پر پھنس چکے تھے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ بہت سارے مکانات کی چھتیں گرنے سے بہت ساری صورتحال کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سکاکا شہر میں مختلف علاقوں میں بھی وہاں پر پانی بھر گیا ہے اور اس طرح بہت سارے علاقوں میں سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید یہ بتایا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں مملکت کے بہت سارے علاقوں میں مزید بارشوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی موجودگی میں 235 ارب کے 37 معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قومی صنعت اور لاجسٹک خدمات فروغ پروگرام ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں پیر کو ریاض میں شروع کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 235 ارب ریال کے 37 معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ پروگرام کا مقصد سعودی عرب کو شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں قافلہ سالار، صنعتی طاقتور اور بین الاقوامی لاجسٹک زون میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر نبیل الغامدی نے افتتاح تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت تمام پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس کا مقصد شاندار معیشت، زندہ معاشرہ اور آگے کی طرف دیکھنے والے وطن کی تشکیل ہے۔ سعودی عرب 3 براعظموں کو جوڑنے کے لیے اسلامی عرب دنیا کے قافلہ سالار ملک کا کردار ادا کرے گا۔ وزیر توانائی اور صنعت و معدنیات نے بتایا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد مجموعی قومی پیداوار میں ٹریلین اور 200 ملین ریال کی حصہ داری ڈالنا ہے۔ دوستو، آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں بہت بڑے وسیع پیمانے پر بہت ساری صنعتیں اور دیگر بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں، جس سلسلے میں بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ملازمتیں ملنے کی بہت امید پیدا ہو رہی ہے۔ مملکت میں جہاں پر ایک جانب بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں اور بڑے پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں، دوسری جانب محکمہ شماریات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ 3 ماہ کے دوران 3 لاکھ سے زائد غیر ملکی سعودی مارکیٹ سے نکل گئے ہیں۔ محکمے نے یہ اعداد و شمار 2018 کی تیسری سہ-ماہی یعنی کہ آخر کے جو 3 مہینے ہیں اس کے لحاظ سے جاری کیے ہیں۔ ابھی 2018 کی آخری سہ-ماہی کے اعداد و شمار منظر پر آنا باقی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 2018 کی تیسری سہ-ماہی کے دوران یعنی کہ 6 سے 9 مہینے کے اندر 3,04,972 غیر ملکی لیبر مارکیٹ سے چلے گئے ہیں۔ اب ان کی تعداد 86,22,890 ہو گئی ہے، جبکہ اس سے قبل ان کی تعداد 89,27,862 تھی۔ غیر ملکی کارکن خواتین کی تعداد بھی کم ہوئی ہے، 9,000 کے قریب، جو 9,696 غیر ملکی خواتین
کم ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جو اعداد و شمار آئیں گے مزید آنے والے دنوں میں، امید پیدا ہو رہی ہے کہ مملکت سے مزید غیر ملکی سعودی عرب کو خیر و باد کہہ کر اپنے ملکوں میں چلے جائیں گے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ اگر کمپنی یا ادارے یا فرد نے اپنے ملازمین کی تنخواہ دینے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو ایسی صورت میں اس پر فی کارکن 3000 ریال جرمانہ ہوگا۔ وزارت انصاف نے حال ہی میں اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی جاری کیا ہے۔ لیبر کورٹس میں اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ المدینہ اخبار کے مطابق جرمانہ کارکن کی ماہانہ تنخواہ کے تناسب سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جرمانہ کارکن کی تنخواہ کا دوگنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کمپنی، ادارے یا فرد کو کارکنان کی باقی ماندہ تنخواہ ادا کرنے کا بھی پابند بنایا جائے گا۔ جرمانے کی رقم سعودیوں کی روزگار اسکیم کے لیے اخراجات پورے کرنے کے ہدف میں جمع کرائی جائے گی، لہٰذا وہ تمام افراد جن کی کمپنیز یا کفیل ان کی سیلریز نہیں دے رہے ہیں، ان کے پاس اس کے ٹھوس ثبوت ہیں کہ ان کو سیلری نہیں دی گئی ہے، وہ لازمی لیبر کورٹ سے رجوع کریں۔ وزارت عدل اس وقت بھرپور ایکشن لے رہا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ 2018 کے 6 سے 9 مہینے کے اختتام پر سعودی عرب میں ڈرائیوروں کی تعداد 13,40,000 کے قریب پائی گئی ہے۔ اس میں 98 غیر ملکی خواتین ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ مملکت میں پہلی بار غیر ملکی ڈرائیور ملازم خواتین ریکارڈ پر آئی ہیں۔ مملکت میں ڈرائیور کے پیشے پر کام کرنے والوں کی شرح تقریباً 56.6% ہے۔ یہ ایک بہت اہم تعداد ہے، یعنی کہ مملکت کے اندر جتنے بھی غیر ملکی افراد موجود ہیں اس میں ایک بڑی اکثریت ڈرائیور کا پروفیشن لیے ہوئے ہے۔ 2018 کی جو تیسری سمائی یعنی کہ 6 سے 9 مہینے کے اختتام پر غیر ملکی چوکیداروں کی تعداد تقریباً 33,000 پائی گئی ہے۔ مکانات کے منتظمین کی تعداد تقریباً 2,544 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس میں 1,569 مرد اور 995 خواتین شامل ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ بجلی کی کمپنی نے مکان کے سابق مالک کے نام سے بجلی بل جاری ہونے کا سبب بتاتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ الزام درست ہے کہ بجلی کمپنی عمارت کے سابق مالک کے نام سے ہی بل جاری کر رہی ہے اور بجلی بل کی اطلاع بھی سابق مالک کے موبائل پر ہی SMS کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ کمپنی نے یہ وضاحت کسٹمرز کے حلقوں کی جانب سے اعتراضات کے جواب میں دیا ہے کہ کمپنی نے توجہ دلائی ہے کہ پرانے مالک کی اپنی عمارت کسی اور کے نام سے منتقل کرنے یا کرایہ دار کو مکان بدلنے کی صورت میں تبدیلی کی باقاعدہ کارروائی کرانی چاہیے، کیونکہ کمپنی کے ریکارڈ میں پرانے مالک یا پرانے کرایہ دار ہی کے قوائف ہوتے ہیں، اس لیے وہ پرانے مالک یا کرایہ دار کے نام سے ہی بل جاری کرتی ہے اور اس کی اطلاع دیتی ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو مملکت میں رہتے ہیں اور وہ مکان کرائے پہ لیتے ہیں، وہ لازمی طور پر اپنا مکان اپنے نام سے اگر کسی بھی جگہ پر بل کے لیے اپلیکیشن ان کے نام سے آتی ہے، SMS آتا ہے، تو لازمی طور پر جب وہ مکان چھوڑیں تو اس کو سعودی الیکٹرک کمپنی کے ریکارڈ سے لازمی ہٹا دیں، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کو کافی مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب نے $2.8 ارب میں انٹرنیشنل ٹرافیگورا کمپنی کے ساتھ معدنیات کو پگھلانے والے پلانٹ کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ GCC ممالک میں پیتل کو پگھلانے والا پہلا پلانٹ ہوگا۔ یہ سالانہ 4 لاکھ ٹن پیتل، 2 ٹن زنک اور 55 ٹن سیسا پگھلائے گا۔ ٹرافیگورا کمپنی دنیا بھر میں پیٹرول اور خام اشیاء کی کاروبار کرنے والی 3 بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی سالانہ آمدنی $127 ارب سے زائد ہے۔ اس کے تجارت کا یومیہ حجم 2.5 ملین بیرل یعنی کہ عالمی تیل کی قیمت کا 3% بنتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے مملکت کے اندر جو شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو کافی بڑے پیمانے پر ملازمتیں ملنے کی امید ہے۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت محنت یعنی وزارت عمل نے نقل کفالے سے متعلق نئے جو رولز بتائے ہیں، ان کے مطابق نقل کفالے کے لیے کسی بھی غیر ملکی کو کسی بھی کمپنی یا کفیل کے یہاں مخصوص مدت تک کام کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں جو چل رہی تھیں کہ کوئی بھی غیر ملکی کارکن 3 سال تک یا کم سے کم 1.5 سال تک وہ اپنے پہلے کفیل سے اپنا ٹرانسفر نہیں لے سکتا ہے۔ وزارت عمل نے اس کی
तमाम खबरों की तरदीद कर दी है, यानी कह दिया कि ये तमाम खबरें झूठी हैं। अगर किसी गैर मुल्की मुलाजिम ने एक इदारे से दूसरे इदारे में नकल कफाले की दरख्वास्त दी है और इस सिलसिले में वहाँ पर गैर मुल्की कारकुन का वर्क परमिट या कामा ख़त्म हो गया हो और उसके रिन्यू ना कराया गया हो, तो वो ममलिकत में आइंदा 3 माह गुजारेगा और इसका वर्क परमिट और कामा ना बनवाया गया हो तो ऐसे इदारे पर नकल कफाला नहीं हो सकता है। वजारत मेहनत ने नकल कफाले से मुतालिक एक ज़ाब्ता यानी कि एक रूल बना दिया है कि ऐसे ममालिक के मुलाजमिन का नकल कफाला नहीं हो सकता जिनकी नकल कफाले पर पाबंदी लगी हुई है। लिहाजा ये बहुत अहम बातें हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस तरह की खबरें सुनकर परेशान थे कि मखसूस टाइम तक किसी भी कफ़ील या कंपनी से नकल कफाला नहीं कराया जा सकता, ये तमाम खबरें सरासर गलत हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।